نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ جو بڑے ہوئے ناخن ہے یہ ہماری بہت کمزوری ہے لڑکیوں کی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جو ناخن بڑھا کے پوری کی جاتی ہے یا کس چیز کی؟ ایسا کیا کریز ہے؟ یعنی مجھے کبھی بھی ناخن بڑھانے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک تو کتنی محنت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جانوروں سے شباہت ہو جاتی ہے نا، تیسرا یہ کہ سنت کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے، فطرت کے خلاف ہے، صحت کے خلاف ہے، تو صرف ایک خاص لک دینے کے لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کے خلاف جاتی ہے بات، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہر خوشی کے موقع پر اظہار کیا جاتا ہے خوشی کا ناخن بڑھا کر۔ یہ شخصیت کا ایک حصہ ہے، آپ کو پتا ہے؟ کسی شخص کی ظاہری شخصیت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس کے انداز سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے لباس سے، اس کے بولنے کے انداز سے۔ تو جب ایک دیندار شخص ناخن بڑھا کے کسی کے سامنے آتا ہے، کیا امپریشن پڑتا ہے؟ دل نہیں بدلا، دل نہیں بدلا، اس لیے کہ دل بدلتا تو انداز ضرور بدلتے۔ کیوں کہا گیا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ دیکھیں تو پسند فرمائیں؟ یہ بڑے ہوئے ناخن ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں؟ اچھا کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنی سہیلی میں تو بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی بڑا شخص یا کوئی دیندار شخص نظر آتا ہے تو ہم جلدی سے ڈھانپنے لگتے ہیں کہ یہ مائنڈ کرے گا، اس کے سامنے نہیں دکھانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکیں گے آپ؟ نہیں، تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ ایسا کیا شوق ہے؟ کیا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کافی نہیں؟ اللہ نے ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا اور دوسرے سے مختلف بنایا۔ آپ میں سے ہر شخص بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے۔ آپ سا کوئی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک منفرد انوکھی مخلوق ہے، کوئی آپ جیسا نہیں۔ ھذا من فضل ربی، آپ کی ایک ایک چیز بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عباسی دور میں ایک شخص تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، تو ایک دفعہ بیٹھا باہر کہیں ٹہل رہا تھا تو دیکھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، تو اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ ہنسی مذاق میں بات ہوئی، بیوی تو اسی وقت فوراً اندر پردے میں چلی گئی کہ اب طلاق اگر ہو گئی تو بس بات ختم۔ بہت غمگین ہوا، ساری رات نیند نہ آئی کہ یہ مذاق کیا بن، کیونکہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق تو ہو جاتی۔ صبح کے وقت جب یہ معاملہ پیش ہوا فتوے کے لیے، بہت سے علماء کو جمع کیا گیا تو سب نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ چاند بہت خوبصورت ہے اور عورت تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اس لیے طلاق ہو گئی۔ لیکن ایک عالم جو تھے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت پہ پیدا کیا ہے۔ یہ چاند واند کیا چیز ہے؟ انسان زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور طلاق نہیں ہوئی۔ تو آپ میں سے ہر ایک کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت پیارا ہے، اور کبھی شکل کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کبھی بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے شکل اور یہ حلیہ حال اس وقت سیکنڈری ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ اور گٹس ہوتے ہیں۔ جو لوگ کچھ اور قابلیت پیدا نہیں کر سکتے وہ اپنی اہمیت صرف اپنی شکل و صورت کے ذریعے جتانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیا جاتا ہے؟ شکل و صورت پہ، کپڑوں پہ۔ کتنا پیسے لگاتے ہیں نا، کھانے کو ہے یا نہیں، کپڑے زیادہ بنانے ہیں۔ تو اپنے اندر کو اتنا سجائیے کہ اس کی چمک چہروں پہ آ جائے۔